سر آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو بلا رہے ہیں یار، بلا رہے ہیں؟ انہوں نے تو ابھی ان کی جو ویڈیو لیک ہوئی جو انہوں نے مجبوراً دوبارہ سے اپلوڈ کرنی پڑی ان کو، اور وہ بھی کٹنگ کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ تیرا باپ آ گیا، اس میں ان کے الفاظ سن کے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا انہوں نے کیا فرمایا اس میں۔ انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جیلم چلا ہی جاؤں، یہی کہا نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کون نہیں آ رہا؟ وہی نہیں نہ آ رہے، یعنی سچ، یعنی میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے، اس میں کہیں نہیں شو ہو رہا کہ میں نے ان کو روکا ہوا ہے۔ سرکار میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کسی کا رابطہ ہے تو ہم سے ٹکٹ بھی لے لیں، ہم آپ کو ٹکٹ بھی لے دیتے ہیں، ان کے کیمرہ مین، ہم نے تو منع نہیں کیا ان کو، ہم نے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے۔ اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں، ہم ریڈی ہیں۔ 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں۔ آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے۔ تو میں انجینئر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں جہلم آ چکا ہوں، میں 48 گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے رپلائی کا۔ اگر پازیٹیو رپلائی آتا ہے، اور یہ رپلائی یوٹیوب پہ آنا چاہیے، یہ ٹیلی فون پہ یا واٹس ایپ پہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم، اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا۔ کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں، تاکہ ہم اتنے عرصے سے جو یوٹیوب پہ جو ایک بحث مباحثہ چل رہا ہے وہ ختم ہو، محبت سے آپس میں بات چیت ہو۔ اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں۔ تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتائے آ گئے۔ بھئی میں جہلم میں بغیر بتائے ہوں، آپ کے گھر تو بغیر بتائے نہیں آیا تھا نا میں، آپ کے گھر تو میں بتا کے آ رہا تھا۔ آپ کو 2 دنوں کا میں نے ٹائم دیا، 2 دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا، جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوڈ کر دیتے، رابطہ کر لیتا، آپس میں ہم بیٹھ کے جو ہے کچھ شرطیں طے کر لیتے، اور یہ شرطیں اسی وجہ سے رکھی جا رہی تھی تاکہ کوئی نزاع نہ ہو، ماحول خراب نہ ہو، اور یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ افواہیں پھیلائی گئیں، پولیس پکڑ رہی ہے، پولیس تلاش کر رہی ہے۔ جو ہمارے نمائندے تھے مولانا مصعب صاحب، ان کا نمبر میں نے یوٹیوب پہ دیا تھا، کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی ان کو، ابھی بھی ان کا نمبر میرا خیال ہے کھلا ہوا ہوگا، ساری دنیا رابطہ کر رہی ہے ان سے۔ میں نے اپنے نمبر جو بند کیا اس کی وجہ تھی کہ سینکڑوں کالیں میرے پاس آنا شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے انجینئر مرزا کے دعوے سنے؟ میں انہیں ٹکٹ بھیجتا ہوں، بس آ جائیں، میری کرامت ہے کہ نہیں آئیں گے۔ کرامت کی تو دھجیاں اڑ گئیں، مرزا صاحب کہیں نظر نہیں آئے۔ اتنے بڑے دعوے کرنے کے بعد ایسے بل میں چھپ گئے، ایسے ذلیل و رسوا ہوئے، اور اس کے چیلے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود بھاگ گئے۔ شرم آنی چاہیے، اتنی بے شرمی، اتنی جھٹائی، خدا کا خوف نہیں ہے نا آپ کو بے شرمو؟ تمہارے شہر میں آئے ہوئے ہیں، تم باہر نہیں نکلے، اور بہانہ یہ بنا رہے کہ وہ بھاگ گئے۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے نمبر بند تھے، کبھی کہہ رہے ہیں پولیس آ گئی، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں۔ بھئی آپ نے جو دعوے کیے تھے کہ جناب میں ان سے مناظرہ کروں گا اور میں جیت جاؤں گا اور میری دعوت کو بڑا فائدہ ہوگا، پہنچاؤ دعوت کو فائدہ۔ آپ کسی عالم کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے۔ جن جن علماء نے آپ سے رابطہ کیا آپ بھاگ گئے۔ کبھی آپ کہتے ہیں پولیس آ گئی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں میری ماں نے روک لیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مفتی امجد رضوی صاحب کا ایک ریکارڈ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ مرزا کے گھر پہنچے جہاں یہ درس دیتا ہے، وہاں سے کس طرح یہ بھاگے ہیں، ان کی پرانی عادت ہے بھاگنے کی، مرزا قادیانی کی طرح، کیونکہ وہ ایسا ہی دعوے کرتا تھا، جب علماء سامنے آتے بھاگ جاتا تھا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مرزا قادیانی کیوں نہیں آیا؟ اسے پتہ تھا کہ ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا، اور مرزا ثانی بھی ایسے ہی۔ اب کیسے ذلیل و رسوا ہوا؟ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مفتی امجد رضوی صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ مرزا محمد علی شاہ آپ شاید بھول گئے ہوں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جہلم میں آئس فیکٹری کی چھت پر ان کی قرآن اکیڈمی ہوا کرتی تھی، اور مناظرے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے میں محمد امجد رضوی وہاں حاضر ہوا تھا، اور مرزا صاحب سے ایک سوال کیا
تو مسکرا کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے نیچے جا کے بات کرتے ہیں۔ جہلم کی بہت ساری عوام شاید جو موجود ہیں اس وقت وہ جانتے ہوں گے، اور مرزا صاحب کو خود بھی یاد ہوگا اگر ان کا حافظہ کمزور نہیں ہے تو۔ مرزا صاحب نے فرمایا نیچے جا کے بات کرتے ہیں، اور ہم نیچے اترے تو مرزا صاحب نہیں تھے۔ مرزا صاحب سے فون پہ رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بولا جی پولیس آ گئی ہے۔ مرزا صاحب کو پولیس یاد آ گئی، حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں ابھی بات نہیں کر سکتا۔ ایک لڑکے نے بولا جی مرزا صاحب کہتے ہیں میری امی نے منع کر دیا، کبھی کچھ بولتے تو کبھی کچھ بولتے۔ پھر مرزا صاحب نے کہا اس ہفتے نہیں کر سکتا، اگلے ہفتے بات کروں گا۔ تو اگلے ہفتے بات کرنے کا بولا گیا تو مرزا صاحب پھر بھی بھاگ گئے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، مفتی امجد رضوی صاحب اس کے یہاں پہنچے جائیں، درس دیتا ہے۔ جب گفتگو ہوئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو تم یہ باتیں کرتے ہو میرے سے مناظرہ کرو، کہتے ہیں نیچے چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں پولیس آ رہی ہے، پھر چلے گئے، پھر کہتے ہیں جی امی نے منع کر دیا ہے۔ یعنی کسی عالم کے سامنے یہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا کیونکہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، فراڈ کرتا ہے، عوام کو دھوکہ دیتا ہے، اور جھوٹے اس کے فالورز کس طرح ویڈیوز بناتے، جناب مفتی صاحب بھاگ گئے، مفتی صاحب نہیں آ رہے، کیسے ایک ڈرامہ بنایا ہوا تھا 5-6 مہینوں سے، آ جائیں بس آ جائیں، قیامت تک نہیں آ سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب قیامت سے پہلے آ گئے، غالباً انتظار کر رہے تھے کہ قیامت آئے اس کے بعد مفتی صاحب آئیں، یا قیامت کے قریب مفتی صاحب آئیں۔ تو مفتی صاحب تو قیامت آنے سے پہلے آ گئے، تو اب مرزا پر قیامت برپا ہو گئی۔ تو دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹے انسان ہیں، یہ فراڈیا انسان ہیں، یہ اس طرح ہی کرتے ہیں، یہ دھوکے ہی دیتے ہیں۔ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا ان کا کوئی جگرا نہیں، کیونکہ جھوٹے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اب اس کے فالورز کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب مفتی صاحب بھاگ گئے۔ اب یہ بھی بہانے بنائے گا، 100 بہانے بنائے گا آئندہ جب اس کی ویڈیوز آئیں گی، جناب مفتی صاحب آ گئے، جہلم آ گئے، بتایا نہیں بھئی، آپ پہلے کہہ رہے تھے میں تیار بیٹھا ہوں، بس آ جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ پھر کہیں گے جناب میرے گھر آ جاتے، حمزہ عباسی آ گئے، آپ بھی آ جاتے بھئی، آپ جب گھر آپ کے مفتی امجد صاحب آ گئے تھے تو اس وقت آپ بھاگ کے نکل گئے۔ انہوں نے ایک اچھا طریقہ اپنایا کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کریں، نمبر دیں تاکہ معلوم ہو جائے اور اس میں پہلے شرائط طے کی جائے، لیکن آپ بھاگ گئے۔ اور آپ نے بھاگنا ہی تھا، کیونکہ آپ نے سامنے کسی کے نہیں آنا، یہ صرف آپ کی ڈرامے بازی تھی، یہ فراڈ تھا آپ کا۔ اللہ نے آپ کو ایسے ذلیل و رسوا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ولیوں کے دشمن ہو۔ جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اس سے میری عداوت ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اسی طرح اعلان جنگ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو ذلیل و رسوا کرتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ رکھیں، اسی طرح ذلیل و رسوا ہو جائیں گے جو اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت، اللہ کے پیارے محبوب سے محبت، صحابہ سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت، یہ نجات کا طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔